من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل تاج ولا بحر ساج والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الانسان فی کبد صلوات پڑھ لیجیے محمد والی صلی علی محمد وآل محمد 8 ذی الحج 1434 ہجری آپ حضرات سید اصغر شاہ مرحوم کے سال ثواب کی پہلی برسی کی مجلس امام بارگاہ حسینی المعروف لٹن شاہ میں سماعت فرما رہے ہیں اور بڑا خاموش مجمع مجھے لگ رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ہاتھ باندھ کر آنکھ کھول کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات. سورہ اگر آپ کی توجہ ہے تو بات شروع کی جائے. سورہ بلد کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شاہ جی کی جو مدفن ہوا ہے وہ مکہ میں ہوا ہے. اسی حوالے سے میں نے سورہ بلد کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد. حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ. میرے ساتھ بولیں بزرگ حوصلہ افزائی کریں اور جوانوں سے نعرے چاہیے. حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد. حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے ہم ہرگز قسم نہ کھاتے نہیں قسم کھاتے اس شہر مکہ کی. کیوں مالک؟ کہا اس شہر میں تو بڑے بڑے کمینے بھی رہتے ہیں. اب غور نہیں کرنے میں تو میں کیا کروں. حبیب میں اسے اشارے کر سکوں میں پکڑے. حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی مگر ہم کیا کریں مجبور ہیں. انت حل بہذا البلد تو جو اس میں رہتا ہے. میرے ساتھ چلے. حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے یہ مکہ شہر اس قابل نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں
بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، مگر ہم کیا کریں، تو اس میں رہتا ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، تو صرف تو اس میں نہیں رہتا، اور صرف دوست میں نہیں رہتا۔ اب میں دیکھو آپ آیت کے ترجمے کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، ولایت والوں سے میری گفتگو ہے، حبیب ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، مگر ہم کیا کریں، تو اس میں رہتا ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ ہانی بھائی آگے اللہ آیت میں کہتا ہے صرف تو اس میں نہیں رہتا، ووالد وما ولد، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ تو مکہ شہر قسم کھانے کی منزل پہ آیا تین ہستیوں کی وجہ سے، ایک رسول ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ تو مکہ شہر امین ہوا تین ہستیوں کی وجہ سے، رسول، باپ اور بیٹا۔ میں تین نام آپ کو بتاؤں گا، اور جس نام پہ آپ سمجھیں کہ ان ناموں کی وجہ سے، ان باپ بیٹے کے ناموں کی وجہ سے اللہ نے مکہ شہر کو امین قرار دیا، نعرہ لگا کر تائید کر دینی ہے۔ صرف علی والوں سے میری بات چیت ہے، ابھی ہم کبھی بھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، مگر ہم کیا کریں، تو اس میں رہتا ہے، اور صرف تو اس میں نہیں رہتا، ووالد وما ولد، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ جب یہ آیت بلد نازل ہوئی تو اس وقت مکہ میں ایک ابو جہل رہتا تھا، ایک اس کا بیٹا رہتا تھا، ایک ابو لہب رہتا تھا، ایک اس کا بیٹا رہتا تھا، اور ایک تمہارا ابو طالب رہتا تھا، ایک اس کا بیٹا۔ تو مکہ شہر امین ہو گیا ابو طالب کی وجہ سے، اور ابو طالب کے بیٹے علی کی وجہ سے، کیونکہ ابو جہل کے لیے تو اللہ نے مکہ شہر کو امین نہیں کہا، اور ابو لہب پہ تو سورہ لہب آئی۔ دلی میں قرآن سے بات کرو، قرآن سے بھائی بات نہیں کرا۔ ووالد وما ولد، تو میں جملہ دیکھتا ہوں کہ کون اس کی قیمت لگاتا ہے۔ جس شہر کی مٹی ابو طالب کے پیروں کو بوسا دے، جس شہر کی مٹی ہنی بھائی ابو طالب کے پیروں کو بوسا دے، وہ شہر امین ہوتا ہے، اور اب بھی جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ نسلی کبیر ہوتا ہے۔ ہم نے اس شہر کو بلد امین بنایا ہے، بہت اچھا ہے، اور آگے کہا لقد خلق الانسان فی کبد، ہم نے الانسان کو، انسانوں کا نہیں، انسان ایک خاص کبد میں پیدا کیا۔ یہ آپ توجہ نہیں کر، لقد خلق الانسان فی کبد، الانسان اسپیسیفک مین۔ اب اگر جو میری اردو میں نہیں بول رہا ہوں کہ انگریزی میں بول شاید وہ بول پڑے، اسپیسیفک مین، ایک انسان کو ہم نے کبد میں پیدا کیا۔ جاؤ پوچھو کبد کسے کہتے ہیں، کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو۔ اب زمین کا سینٹر مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کا سینٹر رائے وند نہیں ہے، زمین کا سینٹر وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، زمین کا سینٹر وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں ہے، زمین کا سینٹر شیخوں کا گھر نہیں ہے، زمین کا سینٹر ہے کعبہ۔ ہم نے ایک انسان کو کعبے میں پیدا کیا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ کعبے میں آنے والا اور ہے، اور مکے کے چوراہے میں پیدا ہونے والے اور ہے۔ ایک باپ ایک بیٹا، باپ ابو طالب، بیٹا علی، بیٹا کل ایمان، باپ نگرانی رسالت، اور بڑی
بڑی دنیا چیخ چیخ کے کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کان پک کے، میری اتنی ہمت نہیں ہے لیکن میرے کان پک کے سن کے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کان پک کے، تو کیا ہوا؟ ہانی بھائی کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ نکاح تو پڑھا ہے، آپ نے جملہ ظاہر کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ وہ تو بولے کلمہ نہیں پڑھا کام پکے ہوئے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ کلمہ ان کے لیے تھوڑی آیا ہوا، کلمہ تو ان کے لیے آیا تھا جو پہلے فیض سے کافر تھے۔ تو کلمہ نہیں پڑھا کان پک کے، کیا ہوا؟ کلمہ نہیں پڑھا مولوی تو ٹکے گا مولوی کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا ہے۔ اور تمہارے بیٹی میں اگر کسی کا نکاح ہو، مولوی آتا ہے، دولہا آتا ہے، اور مولوی دولہے سے کہتا ہے بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا رہ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دولہا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے ابو طالب نے میرے محمد کا نکاح پڑھایا، تو میرے ابو طالب نے محمد سے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے محمد نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ۔ تو جملہ سن لینا، جو ساری کائنات کو کلمہ پڑھائے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو کلمہ پڑھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کان پک کے میرے کلمہ نہیں پڑھا، پھر کہا اللہ نے سورہ تین میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اپنی موضوع سے مسلسل لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مکہ شہر کی قسم۔ آپ نے آیت کا ترجمہ کی خاموشی سے سنا ہے، ہم نے انسان کو ایسے تقویم پہ پیدا کیا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے ایسے تقویم کے معنی پوچھے، تو میرے رسول نے کہا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے تقویم، ہم نے انسان کو ایسے تقویم میں پیدا کیا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے، وہ میرے پیچھے والے ناراض دوستو، پھر اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوا تو مسلمان تھا، ایسے تقویم کا مطلب ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا۔ عیسائی پالنے والے ہوں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو پالنے والے ہوں، ہندو بنا دیتے ہیں، سنی پالنے والے ہوں، سنی بنا دیتے ہیں، وہابی پالنے والے ہوں، وہابی بنا دیتے ہیں، شیعہ پالنے والے ہوں، شیعہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچہ جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر، پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو جب وہ پل کے جوان ہوتا ہے، اگر تم نے اس بچے کا مذہب دیکھنا ہو، اس کے اخبار دیکھنے ہو، تو اس کے ماں باپ کو دیکھو،
بڑی ایسا لگائے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. آج کل دنیا بڑا اعتراض کرتی ہے اس نعرہ حیدری پہ, اپنے بھی پرائے بھی. یہ نعرہ تکبیر ایسا کہتے ہیں جی 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 اور نعرہ رسالت بھی ایسا کہتے ہیں. یہ نعرہ حیدری پہ کرنٹ آ جاتا ہے بھیا دار کا. تو میں اس کی وجہ بتا دوں, توجہ کریں میری طرف. نعرہ تکبیر ہم ایسا کہتے ہیں, بے شک ہم ایسا کہتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے نعرہ تکبیر ہم اونچا کہتے اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے دشمنوں سے. نعرہ رسالت ہم اونچا کہتے اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسول کے دشمن سے. نعرہ حیدری یا علی ہم اونچا کہتے ہیں, ہم کیا کریں ہمارا مقابلہ علی کے دشمن سے ہے. بس آپ کا ذوق سماعت دیکھتے ہوئے میں تو میزبان بھی اس مجلس کا بانی بھی ہوں, تو آپ کا ذوق سماعت دیکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس شعر کی صورت میں کہ میں کیا بیان کروں تیری شان یا علی. میں کیا بیان کروں تیری شان یا علی, جب تیرا مداحار ہو یزدان. یا علی ارے چہرے کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان. یا علی علی کا ذکر مشکور شجروں کو مشکور بنا دیتا ہے. پھر کبھی موقع ملا کیونکہ مہمان دو آئے, ایک کراچی سے آئے ہیں اور ایک ملتان سے آئے ہیں. برسی کی مجلس ہے دو جملے مصائب کے. اسی ابو طالب کے گھرانے میں بچا لیا. آج تاریخ ہے نا 8 ذی الحجہ ہے. آج حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور صبح کی تاریخ پتہ ہے 9 ذی الحجہ. مسلم میں نہیں کی دو جملے پڑھ سن لیں. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک میت لائی گئی. اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی. کسی نے کہا یا حسن اس کو 3 دن ہو گئے مرے ہوئے, اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. کہا اس کی بیٹی کو اس کی لاش پہ لاؤ. وہ بینک کرے گی اور اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ میں نے 3 میتیں دیکھی ہیں, 3 لاشیں دیکھے ہیں تاریخ میں جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. اگر ماتم کرنے آئے تو جملہ سن لینا, آج مسلم بن عقیل کی شہادت کی شب ہے, جملہ سن لو. پہلی میت پڑی ہے بزرگ بغداد پر جو کہتا ہے رضا معصوم کن کو دے دو, اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. دوسری میت بلکہ دوسرا سر ہے تمہارے حسین ابن علی کا جو شب عاشور کے بعد شام غریبہ کے بعد جس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. 14 سفر آئی حسین کا سر سکینہ کی گود میں گیا, حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. ایک اور جملہ تیسری سن سکتے ہو. کوفے کا بازار ہے, کہتے ہیں عباس کا بیٹوئی ہے, نام مسلم بن عقیل ہے, اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. بس ایک جملہ, مسلم کی بیٹی کا نام ہے عاتقہ. 7 محرم کو پانی پر دعا نہ کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا بابا آئے گا پانی لے کے آئے گا. 10 کی صبح آئی, جنازے آنا شروع ہوئے, کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا بابا آئے گا. جملہ سنو,
ابھی میرا بابا آئے گا ہمیں یہاں سے لے جا دے. 11 محرم کو بیویاں قید ہو کے چلی کہتی بیویوں گھبراؤ نہیں, ابھی میرا بابا آئے گا, ابھی میرا بابا آئے گا, میں کیسے چھڑائے گا. یہی قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا. مسلم کی بیٹی نے ایک لاش دیکھی, کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہاں کوفے میں لاشوں کو دفن نہیں کرتے؟ اب چڑیا نے جالا بنا لیا ہے, پرندے نے گھر بنا لیا ہے. مسلم کی بیٹی آگے بڑھی, کیا دیکھتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ایک سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مسلم کی بیٹی کہتی ہے آئے میرا بابا, بیٹا نے مار دیا. ارے میرا بابا وصالح الذین ظلموا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.